پوٹی آئی عمران خان المعروف لنگڑا دجال کے دور حکومت کے چند میگا پروجیکٹ انڈے دینا، مرغیاں دینا، کٹے دینا تے اینڈ کھوتیاں دا فارم کھولنا۔ مجھے نا قصہ یاد آ گیا۔ ایک شخص تھا، بڑا غریب تھا، بے روزگار تھا، پریشان حال تھا۔ اس شخص نے سوچا کہ کسی طریقے سے بادشاہ سے ملاقات ہو جائے تو اپنی رودات سناؤں، اپنا حال بتاؤں تاکہ بادشاہ کوئی سد اسباب پیدا کرے۔ خیر وہ ایک دن نظر چراتا ہوا بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ خوش قسمتی سے بڑے خوشگوار موڈ میں تھا اس دن۔ بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا، ہاں بھائی کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا، ہاں بھائی تم کدھر؟ اس نے کہا، جی بادشاہ صاحب بڑا بے روزگار ہوں، بچے گھر میں بھوکے مر رہے ہیں، کام کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی کام دھندا دے دیں۔ بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا، ہاں بھائی تم کر کیا سکتے ہو؟ اس نے کہا، جی میں بڑا دانا ہوں، معاملہ فہیم بھی ہوں، کوئی بھی کام دے دے کر لوں گا۔ بادشاہ نے کہا، یار میرے پاس ہو تو ویکینسی کوئی بھی نہیں ہے، البتہ میرے استبل کا انچارج فوت ہو گیا ہے، تو تم اگر وہ کرنا چاہو تو کر لو۔ اس نے کہا، جی آمین، مجھے تو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا چاہیے، بس مجھے کوئی بھی کام دو میں کر لوں گا۔ خیر چند دن گزرے، بادشاہ نے اس انچارج کو بلایا، ان کے، ہاں بھی میرا ایک لاڈلا گھوڑا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، کہتا بادشاہ سلامت گھوڑا تو بہت اچھا ہے آپ کا، لیکن وہ پیور بریڈ نہیں ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے۔ خیر اس شخص کو بلا لیا گیا جس سے وہ گھوڑا لیا تھا۔ اس شخص سے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ کہ یہ گھوڑا پیور بریڈ نہیں ہے؟ ان کے بادشاہ سلامت بریڈ تو پیور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں مر گئی تھی، تو ہم نے اسے گائے کا دودھ پلایا۔ بادشاہ نے کہا، اس انچارج سے پوچھا، ہاں بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہے یا کوئی نہ کوئی اس کے اندر ملاوٹ ہے؟ تو اس شخص نے کہا، جی جو نسلی گھوڑا ہوتا ہے نا، وہ گھاس منہ میں لیتا ہے، تو جب سر اٹھاتا ہے نا، گھاس منہ میں لیتا ہے اور اسے سر میں اٹھا کر کھاتا ہے، یہ گائے کی طرح نیچے سر رکھے کھا رہا، تو میں سمجھ گیا یار اس کے اندر کوئی نہ کوئی نا مسئلہ ضرور ہے۔ خیر بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا، یار بندہ تو واقعی بڑا سمجھدار ہے۔ بادشاہ نے اسے کچھ بھیڑ بکریاں، کچھ تتر شتر اسے انعام میں دے دیے اور اسے کہا، آج سے تمہارا میں عہدہ بڑھانے لگا ہوں، آج کے بعد تم میری بیوی کے ساتھ بھی رہو گے، مطلب اس کے خاص ملازم بن کر اس کی تمام مسئلے مسائل دیکھو گے، جو بھی سچائی ہوگا خیر وہ اس کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا۔ چند دن گزرے، وہ لاڈلی بیوی تھی بادشاہ کی۔ بادشاہ نے اس شخص کو بلایا اور کہنے لگا، ہاں بھائی سناؤ میری بیوی کے بارے میں بھی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت وہ آپ کی بیوی تو ضرور ہے پر بادشاہ زادی نہیں ہے، مطلب بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، یار یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اگر یہ بات غلط ہوئی تو میں نے تمہارا نا سر قلم کروا دینا۔ انہوں نے کہا، جی ٹھیک ہے آمین، آپ ویریفائی کریں۔ وہ اپنی ساس کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ مجھے سچ سچ بتا دو کہ معاملہ کیا ہے، کیا تمہاری بیٹی تمہارا خون نہیں ہے؟ بڑا اصرار اور پوچھنے کے بعد اس کی ساس آخرکار مان گئی اور کہنے لگی کہ معاملہ یہ ہے کہ میرے خاوند اور تمہارے والد کے درمیان بڑے اچھے تعلقات تھے، ہمارے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تو تمہارے ساتھ ہم نے اس کا رشتہ طے کر دیا، کچھ عرصہ گزرا، میری بیٹی فوت ہو گئی، ہمارے ہاں دوبارہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو ہم نے کسی سے یہ بیٹی لے کر پال لی اور اسے جوان کیا اور تم سے شادی کر دی۔ تو بادشاہ واپس آیا، اس شخص کے پاس آ کے کہنے لگا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ بادشاہ کی بیوی تو ہے لیکن بادشاہ زادی نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا، جی دیکھیں جو بادشاہ زادے ہوتے ہیں یا شاہی خون ہوتا ہے نا، وہ نوکروں سے اور ملازموں سے نا ضدیں نہیں لگاتا، کڑا نہیں کٹتا انہاں دے نال۔ میں دیکھتا ہوں کہ یار نوکر کے ساتھ یہ ضد لگا رہی ہوتی ہے کہ نہیں یہ کام کرو، نہیں یہ کام کرنا، میں تم سے یہ کام کرواؤں گی۔ مجھے سمجھ گیا کہ یار یہ عورت بادشاہ کی بیوی تو ضرور ہے لیکن بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے، یعنی شاہی خون نہیں ہے۔ بادشاہ اس سے پھر بڑا متاثر ہوا، پھر بڑا خوش ہوا، اس نے پھر اسے بھیڑ بکریاں انعام میں دے دی۔ انہوں نے کہا، جی بہت ویل ڈن، آج کے بعد تمہاری اور ترقی کرتا ہوں، تم میرے شیر خاص بن جاؤ میرے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا۔ چند دن گزرے، بادشاہ نے پھر سے اس سے پوچھا، ہاں بھی میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، کہتا بادشاہ سلامت بادشاہ نے تسی بھی ہو پر بادشاہ زادے تسی بھی کوئی نہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا، اگر یہ بات غلط ہوئی نا تو تیرا تو لا دینی میں۔ انہوں نے کہا، یہ آمین لا دینا تو اپنی والدہ کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا کہ اما جی گل ہونے دس دیو نہیں تو روزے میشر پوچھ لاں گا، دسنی سچ جی کہ میں تہاڈا پتر نہیں؟ انہوں نے کہا، پتر گل ہے جی کہ ساڈے گھر اولاد ہوندی ہی کوئی نہیں سی، ہمارے ہاں اولاد ہی کوئی نہیں ہوتی تھی، تو ایک گڈریا آیا کرتا تھا، تو ہم نے اس سے تمہیں لے لیا، اس کو مال سباب دیا کہ دوبارہ اس علاقے میں نہ آئے تاکہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم نے تمہیں لے کے پالا ہوا ہے۔ تو بادشاہ واپس آیا اور آگے اس شخص سے پوچھنے لگا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یار میں بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت جب بھی کوئی بادشاہ خوش ہوتا ہے نا تو وہ انعام میں ہیرے جواہرات دیتا ہے، اور جب آپ خوش ہوتے ہیں بھیڑ بکریاں انعام میں مجھے دیتے تھے۔ تے اے گل ہے کہ پاری جڑے لوگ ہوندے نے نا خاندانی، ان کے یار پروجیکٹ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، یار میٹرو بس چلا دی، روڈ بنا دیے، موٹر ویز بنا دی، ایئرپورٹ بنا دیے، کمپنیاں بنا دی۔ پہنے کہڑے خاندان دا لگ رہا تھا جڑا پاجی کھوتیاں دا فارم کھول لیا، کٹے ونڈ لے، اٹے ونڈ لے تے میں امیر ہو جاں گے۔ او یوتھیو تسی ڈیزرو کردے ہو نا ڈیزرو در فلم یوتھیو۔